9th کلاس امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دل لگا کر پڑھ رہے ہوں گے۔ ہم نے باب نمبر 1 پاکستان کے نظریاتی اساس کے مختصر سوالات جوابات کیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مختصر سوالات اچھے طریقے سے یاد ہو گئے ہوں گے۔ آج ہم نیکسٹ کوسچن کرنے جا رہے ہیں۔ جی بچوں، درجہ سوالات کی تفصیل سے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 ہے، نظریے کے ماخذ اور اہمیت واضح کریں۔ جی بچوں، پیج نمبر 2 پہ دیکھیں، نظریے کے ماخذ۔ نظریہ کیا ہے؟ نظریہ کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے بنایا گیا فکری خاکہ نظریہ کہلاتا ہے۔ ماخذ بچوں کون سی ہوتے ہیں؟ بنیادیں، وہ بنیادیں جس پہ نظریہ قائم ہوتا ہے۔ نظریے کے لیے ان کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، ان کو کہتے ہیں ماخذ، سورسز، بنیادیں، ٹھیک ہے۔ نظریے کے ماخذ میں بچوں فرسٹ پوائنٹ ہے مشترکہ مذہب، سیکنڈ پوائنٹ ہے ہمارے پاس مشترکہ سیاسی مقاصد، تھرڈ پوائنٹ ہے ہمارے پاس مشترکہ تعلیمی مقاصد، فورتھ پوائنٹ ہے مشترکہ معاشی مقاصد، اور ففتھ پوائنٹ ہے ہمارے پاس مشترکہ ثقافتی مقاصد۔ یہ ہم نے ماخذ بھی بتانے ہیں اور نظریے کی اہمیت بھی بتانی ہے ہم نے اس سوال میں۔ تو نظریے کی اہمیت والا یہ جو پوائنٹ ہے ہمارے پاس، یہ مکمل ہوگا۔ آج ہم کریں گے پوائنٹ نمبر 1، مشترکہ مذہب۔ میں آپ کے سامنے اس کا مطالعہ کرتی ہوں، آپ غور سے سنیں۔ مذہب محض عبادات کا مجموعہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ کسی قوم کی پوری معاشرتی زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ 19ویں صدی میں برصغیر پاک و ہند میں کئی ہندو تحریکوں مثلاً آریہ سماج اور برہمو سماج وغیرہ نے جنم لیا، جن کا مقصد ہندو ازم کی اشاعت اور مسلمانوں کو نیچا دکھانا تھا۔ آریہ سماج کی بانی پنڈت دیانند سرسوتی نے تو حد کر دی تھی۔ اس نے شدھی کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا جس کا مقصد غیر ہندوؤں کو زبردستی ہندو یعنی شدھی ہندو ذہن کے مطابق پاک صاف بنانا تھا۔ برہمو سماج کا بانی راجا رام موہن رائے بھی مسلم دشمنی میں مسلمانوں کے خلاف تقاریر کرتا۔ کانگریسی دور حکومت، یہ دور 1937 سے 1939 تک کا دور تھا۔ کانگریسی دور حکومت نے اس خیال کو مزید پختہ کر دیا کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے اپنی مذہبی شناخت اور پہچان کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ جی بچوں، یہ فرسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس۔ اس فرسٹ پوائنٹ میں بچوں جو اہم باتیں ہیں وہ نوٹ کریں۔ اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ 19ویں صدی میں برصغیر میں کئی ہندو تحریکوں نے جنم لیا تھا۔ ان میں آریہ سماج تحریک تھی اور برہمو سماج تھی۔ جو آریہ سماج تھی اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ مسلمانوں کو نیچا دکھانا، اور برہمو سماج تحریک کا بھی مقصد یہی تھا۔ برہمو سماج کا جو بانی تھا اس کا نام تھا راجا رام موہن، یہ بھی مسلمانوں کے بہت سخت خلاف تھا۔ اور جو شدھی تحریک شروع کی تھی وہ بھی آریہ سماج کے پنڈت نے شروع کی تھی۔ اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ غیر ہندوؤں کو زبردستی یعنی شدھی ہندو ذہن کے مطابق پاک صاف بنانا تھا۔ کانگریسی دور حکومت جو کہ بچوں 1937 سے 1939 تک کا دور تھا، اس دور میں یہ خیال مزید پختہ ہو گیا کہ متحدہ ہندوستان میں، متحدہ سے مراد جو اکٹھا ہے، مطلب جہاں مسلمان بھی رہ رہے ہیں، انگریز بھی رہ رہے ہیں، ہندو بھی رہ رہے ہیں، وہاں پہ مسلمان جو ہیں ان کے لیے اپنی مذہبی شناخت، مطلب اپنے مذہب کے مطابق زندگی بسر کرنا بہت مشکل ہے، ان کو الگ وطن کی ضرورت ہے۔ یہ بچوں ہمارا مشترکہ مذہب میں یہ باتیں بتائی گئی ہیں۔ آپ نے اس فرسٹ پوائنٹ کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، رف رجسٹر کے اوپر اس کی پریکٹس کرنی ہے، اور پھر آپ نے نیٹ کاپیز کے اوپر بھی لکھنا ہے۔ ہمیشہ سچ بولیں، جھوٹ سے اجتناب کریں، جھوٹ بولنا حرام ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ اللہ حافظ۔